کچھ چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کو بالکل نکھار کے رکھ دیں گی. یعنی اس سے جو خون بنتا ہے نا, بڑا خاندانی قسم کا بنتا ہے خون. آپ کے چہرے پہ چمک پیدا ہو جائے گی, آپ ہٹو بچو ہو جاؤ گے. اور میں کیسے ڈیفائن کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا نا. صحیح ہے نا. وہ ہے زیتون, انجیر اور شہد, دودھ, کھجور. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. دودھ وہ نہیں جو بھینس سے نکالا, انجیکشن لگا ہوا, پھر اس نے گوالے نے اپنا دودھ بھی ملایا اس میں, یعنی جو اس کے پاس پاؤڈر واڈر اویلیبل تھا, پھر اس کو آپ نے بوائل کیا, پھر فریج میں رکھ دیا. 3 دن بعد اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا, یعنی اس کا فارمولا ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے. دودھ کا ایک ڈاکٹروں کی نظر میں فارمولا ہوتا ہے. دودھ جب فریز ہوتا ہے نا تو بادی پن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. تو دودھ کے صحیح فائدے اٹھانے ہیں نا, بالکل ہٹو بچوں قسم کا دودھ پینا ہے, تو ادھر جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. یہ والا دودھ آپ چند دن پی کے دیکھیں, اپنی صحت دیکھنا, اپنا پیٹ کا سسٹم دیکھنا, آپ ایسیڈیٹی ختم اور زبردست ہٹو بچوں کام ہو جائے گا آپ کا. ہم تو پیتے ہیں فریج کا یا بوائل کر کر کے, ملائی اس کی الگ ہو جاتی ہے, اس کی جو قدرتی جو اس کی جو ترکیب ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے اس میں. تو خیر, زیتون کھائیں یعنی پئیں. ٹھیک ہے. انجیر ہے, کھجور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے جس قسم کی خوراک کا سلیکشن کرتے ہیں نا, وہ سب سے بہتر خوراک ہوتی ہے ہر لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول نہیں کھائے. وہ الگ بات ہے کہ چاول عرب میں تھے ہی نہیں, لیکن اللہ نے ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں ہونے دی وہاں پہ کہ پیغمبر کھائیں اور پھر ہمارے لیے وہ سنت بن جائے. ابھی دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ, بتانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, یہ وہاں یو ایس اے آرمی میں, یو ایس اے کس میں ہے بھائی, ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ, اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, ان کو ایسے شعبے میں ہے, سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے نا, وہاں پولیس سے تعلق ہے. بتا دیتا ہوں یار, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, کوئی آپ ہمیں پکڑو گے تو نہیں نا. تو یو ایس اے کی پولیس میں ہیں یہ. تو ان لوگوں کی ٹریننگ بہت ٹف قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. جب یہ پچھلے سال مجھ سے ملنے آئے تھے ماشاءاللہ, کافی اچھے موٹے تازے تھے یہ. اب یہ جب ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا باقی کہاں ہیں آپ, ہیں تھوڑے سے آئے ہیں آپ, تھوڑے سے, باقی کہاں گئے آپ؟ ایسے سلم اسمارٹ ہو گئے یہ. اور ماشاءاللہ انہوں نے طلاق یافتہ خاتون سے شادی بھی کی ہے, جس کے بچے بھی ہیں, اور یہ ابھی اپنی سوتیلی بیٹی کو لے کے بیٹھے ہیں بیان سن. تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابھی نماز سے پہلے میں نے ان سے پوچھا, یار آپ ماشاءاللہ بالکل ہی فٹ فاٹ ہو گئے, تو آپ لوگوں کو وہاں جب ٹریننگ کے دوران کچھ خوراک پر بھی ظاہر ہے سمجھایا جاتا ہوگا کہ ہم تمہیں بھگا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کچھ ایسی چیزیں کھا لو گے یہ بھاگنا سارا ضائع ہو جائے. تو کچھ خوراک میں بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی چاول کھانے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو چاول کھائیں آپ, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے چاول کیا ہے, اس میں نشاستہ زیادہ ہے, اس میں شکر زیادہ ہے, تو توند بھی نکلتی ہے, پھولتا بھی ہے آدمی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غذائیں استعمال کی ہیں کہ ان کو کھا کے موٹاپا نہیں آتا. وہ الگ بات ہے وہ عرب میں تھی وہی, لیکن اللہ ایسی چیز پیدا ہی نہیں کرتا پیغمبروں کے لیے نا کہ وہ کھائیں اور ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاول ہوتے اور آپ کھا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہفتے میں 6 دفعہ چاول کھانا سنت ہے. تو اللہ نے کھانے نہیں دی ایسی چیزیں. دودھ میں بھینس کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے, گائے کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے, بکری کا ہٹو بچو ہوتا ہے, اونٹنی کا ہٹو بچو اچھا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اونٹنی کا اور بکری کا دودھ پیا ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو, اس میں فیٹ کم ہوتا ہے, موٹاپا نہیں آتا. موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے پیغمبر نے اور صحابہ نے کھائی نہیں ہیں. اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, یہ چیزیں یہ موٹاپا نہیں پیدا, اس میں فیٹ نہیں ہوتا اونٹنی کے دودھ میں, اور جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. پھر جو کھائیے, گندم بہت کم کھائیے. تو
کھجور تو مستقل آپ کھجوریں کھاتے رہیں, عادت ڈالیں, آپ دیکھو آپ کے چہرہ پہ ایسی فریشنس آ جائے گی نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کس سے کرو, کھجور سے. اس کو آپ نے طیب فرمایا, ایسی پاکیزہ چیز ہے, کیونکہ جب خالی پیٹ ہے نا تو جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا جسم کو. تو ایسے موقع پہ گٹکا بھی کھا سکتے ہو, اس وقت جو گٹکے کا اثر ہوگا وہ بھرے ہوئے پیٹ نہیں ہوگا. چرس بھی پی سکتے ہو, سگریٹ بھی پی سکتے ہو, ہیروئن بھی کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, اور بریانی بھی پھوڑ سکتے ہو, کچھ بھی کھا سکتے ہو. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ کیا کھانا ہے, کھجور. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر تو وہ فریشنس اور یہ سب ویکنس ختم نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ 2 دانے آپ کھجور کے کھاتے ہیں, پھر طبیعت سے رول سموسے پھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی کھجور کا مطلب پتا ہے, پھر کھجور ہی کھاؤ, پیٹ بھرو کھجور سے. اور یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ کھجور کھائیں گے تو پھر فلاں چیز کی کمی کیسے پوری ہوگی. وہ سب کچھ اللہ نے اس میں, صرف کھجور ہی کھا لینا آپ, سب کچھ ہو جائے گا. اس میں آپ کو طاقت بھی ملے گی, جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ بھی ملے, گلوکوز اچھا والا گلوکوز ملے گا آپ کو, اور آئرن بھی ہے, ہر چیز ہے. کہتے ہیں کھجور میں ایک اتنے سے دانے میں اللہ نے جتنی چیزیں جمع کر دی ہے نا, اتنی کسی اور پھل میں یکجا جمع نہیں ہوئی ہے. تو امی عائشہ, آج میں فجر میں حدیث پڑھتا ہوں نا یہاں روزانہ, تھوڑی دیر کا درس ہوتا ہے, تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ چاند, وہ تو غربت بیان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اور ہم کھجور پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. ایسی زندگی تھی, لیکن اللہ نے اسی میں بڑی پاور رکھی ہے, طاقت رکھی ہے. تو چیزیں کھائیں, وہ بھی کھاتے ہیں, چھوڑ کون سکتا ہے, لیکن زیادہ آہستہ آہستہ جو فوکس کریں نا ان چیزوں کو. انجیر ہے, عرب لوگ کھاتے ہیں. میں شام کو, آپ کو پتا ہے ہم ترکی گئے تو وہاں شامی مہاجرین بہت تھے, تو ہم جب شام کے لوگوں کو دیکھتے تھے ان کے چہرے میں الگ ہی رونق, چہرے میں الگ ہی نور. تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھے یار یہ اتنے خوبصورت لوگ کیوں ہیں. انہوں نے کہا یہ صدیوں سے انجیر, زیتون, کھجور, یہ 3 چیزیں کھاتے آ رہے ہیں. ان کا ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور ہم لوگ کیا کھاتے آ رہے ہیں, صدیوں سے پراٹھے پھوڑتے آ رہے ہیں, جیم کے ساتھ مکھن بھی ہمارا پتہ نہیں کون سا والا مکھن ہوتا ہے,